السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیسے دیکھتی ہیں کہاں غفلت ہو رہی ہے، کہاں کوتاہی ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں اس سارے معاملے کا قصوروار کون ہے؟ بات صرف یہ کہ بیٹے کی ماں ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ بچے کو یہ بتائیں کہ اس نے یہ لڑکی یا کوئی بھی اگر باہر وہ گلی میں بھی کسی کو دیکھتا ہے اس نے معاشرے میں بیہیو کیسے کرنا ہے، ہر عورت کو کیسے دیکھنا ہے، کس نظر سے دیکھنا ہے۔ جو عورت کو بھی قصوروار قرار دیتے ہیں کہ جی اس کا ڈریس ایسا تھا، جو قبر میں ایک عورت کفن لپیٹ کے لیٹی ہوئی ہے، مطلب وہ تو آپ دفنا کے آئے ہیں، جب وہاں پہ وہ محفوظ نہیں جس معاشرے میں، اس معاشرے کی آپ اخلاقی پستی کا اندازہ اس چیز سے لگا۔ ناظرین، اس وقت ہم اپارہ چوک میں موجود ہیں، ایک خاتون صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا کلثوم، آپ بتائیں، آپ بہت سے پروگرامز جو ہیں اس پہ ریسرچ بھی کرتی ہیں اور اس ثانیہ پہ بھی آپ نے کافی ریسرچ کی ہے، تو آپ کی نظر میں یہ اس کا قصوروار کون ہے؟ دیکھیں، ایک بہت افسوسناک واقعہ یہ ہوا ہے کہ ایک خاتون کو جس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی اور اس کو مدد کرنے کے بجائے اس کو ریپ کر دیا گیا اس کے بچوں کے سامنے۔ یہ ایک دل دہلا دینے والی بات ہے۔ جو واقعات ہوتے ہیں یہ آپ کے معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ اور یہ بھی ایک بات ہے کہ مجھے بہت افسوسناک بات یہ لگی ہے کہ مختلف نجی چینلز پر عینی شاہدین ابھر کے سامنے آ رہے ہیں، لیکن اس وقت عینی شاہد وہ ہوتا ہے جو ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اس نے خود دیکھا کہ ایک عورت کو گھسیٹ کر روڈ سے اتار کے لے کے جا رہے ہیں، گاڑی سے نکال کے لے کے جھاڑیوں کی طرف جا رہے ہیں، اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ ایک ٹرک ڈرائیور آ رہا ہے، ایک گاؤں کا بندہ آ رہا ہے، وہ فون کر کے 15 کو اپنی ذمہ داری مکمل سمجھ کر گھر جا کے سو گیا۔ صبح اس کو میڈیا سے پتہ چلا ہے کہ یہ واقعہ افسوسناک واقعہ ہوا جس پہ اس کو افسوس ہوا۔ ایسا واقعہ جس نے پوری قوم کے سر جھکا دیے ہیں، اور بڑا ہی اہم ایشو، اہم ہی پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے، عینی شاہد۔ عینی شاہد ہمارے ایسے لوگ ہیں جو ویڈیو بھی بنا رہے ہوتے ہیں، ہر واقعے میں رپورٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہیلپ نہیں کرتے۔ ہم ایسے کیوں ہیں؟ ایسی قوم کیوں بنتے جا رہے ہیں؟ ہم کسی کی ہیلپ نہیں کرتے، کسی کی مدد نہیں کرتے، بعد میں جو ہے اپنی قصے کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں یا ویڈیو بریک کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ عینی شاہد ہم میں سے ہی ہے۔ ہم یہاں پر کھڑے ہوں تو کوئی خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو لوگ ویڈیو بنائیں گے ریٹنگ کے لیے، میڈیا کو بلیم کرتے ہیں، لیکن ہر کسی کو ہوتا ہے میں اپنے موبائل سے تصویر بنا لوں، اس کو ویڈیو بنا لوں، دیکھ کے گھر چلا جائے گا، سکون سے سو جائے گا۔ ہم عورت کی تربیت پہ بہت زور دیتے ہیں، ہم ایک بہتر معاشرے کی بنیاد عورت کی بہترین تربیت پہ رکھتے ہیں۔ بہترین ماں کو ہم کہتے ہیں کہ بہترین معاشرہ دیتی ہے، لیکن معاشرہ مردوں سے بھی بنتا ہے۔ ناظرین، اس وقت میں نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں موجود ہوں، یہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد وومن جرنلسٹ کی میرے ساتھ موجود ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ ہاشمی۔ اچھا فوزیہ، یہ بتائیں کہ آپ ثانیہ موٹر وے کو اور اس طرح کے درجنوں واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ ایک ورکنگ جرنلسٹ ہیں اور آپ نے باہر نکلنا ہوتا ہے، تو آپ اپنی پروٹیکشن کے لیے کیا کر رہے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں آپ کے نزدیک وجہ کیا ہے اس کی؟ آپ یہ دیکھیں، آپ نے یہ جو سوال کیا ہے نا کہ آپ اپنی پروٹیکشن کے لیے کیا کرتے ہیں، بدقسمتی سے تحفظ دینا ریاست کا کام ہے۔ ریاست ناکام نظر آتی ہے، کہیں پر بچوں کے ریپ ہو رہے ہیں، خواتین کے ریپ ہو رہے ہیں، بنیادی حقوق کی جب ہم بات کرتے ہیں تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ کتنا ٹائم چاہیے؟ کون سی جمہوریت ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ جمہوریت کی جب ہم بنیادی باتوں کی بات کرتے ہیں، روٹی، کپڑا، مکان، شیلٹر، سب چیزیں یہ دینی ہوتی ہیں ایک ریاست نے۔ بدقسمتی سے ہمارے پر جس قسم کی بھی جمہوریت جو ہے وہ تھوپی جاتی ہے، کوئی بھی بنیادی حقوق کی جب ہم فراہمی کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی پامالی کے عروج کی بات کرتے ہیں تو جمہوری ادوار کو گنا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیا ہم اپنے آنسو، ہم اپنی آہیں دکھا سکتے ہیں اس خاتون کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو کچھ ہمارے پیارے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے؟ زینب الرٹ بل آیا، امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ سوشل میڈیا پر کیا بحث ہو رہی ہے، لٹکایا جائے نہ لٹکایا جائے، انسانی حقوق، بہت ساری چیزیں، لیکن کیا جب ایک عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے، بچوں کی عزت محفوظ نہیں ہے تو کون سے انسانی حقوق؟ کیا ہم نے سوشل میڈیا کے حوالے سے قانون سازی کی ہے؟ یوٹیوب پر کن لوگوں کی ایکسیس ہوگی؟ سزائیں جلدی سے آپ اسلامی دیجئے، سنسار کر دیں، پتھر ماریں، سریعام لٹکائیں۔ دوسری شادی کو آپ نے بین کر دیا۔ آپ عوامل کو ضرور دیکھیے، جب دیکھنا ہے تو ہم چونکہ جرنلسٹ ہیں، ہم نے عوامل کو دیکھنا ہے۔ تربیت کیا اساتذہ کریں گے؟ ماں باپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ یہ دیکھیے کہ ہم کھاتے کیا ہیں۔ میرا سوال بھی یہی ہے کہ ماں باپ کا پہلا فرض ہے نا، بچہ جب بڑا ہوتا ہے، جوں اس کی پرورش ہوتی ہے تو سب سے پہلی تربیت ماں ہیں، باپ ہیں۔
یہ جو ہماری تمام تر ویلیوز بگڑ کر رہ چکی ہیں، جو ہم کما رہے ہیں، جو ہمارا ذریعہ آمدن ہے، جو ہم کھا رہے ہیں، وہ نکل رہا ہے. کہیں پر عابد بن رہے ہیں، کہیں پر زینب کے جو کیسز ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں. میڈیا کی بھی ابھی یہاں پر بات ہوئی. تربیت ماں باپ بھی کرتے تھے، اساتذہ بھی کرتے تھے، اس گلی محلے کا جو بیٹھا ہوا بڑا بزرگ ہوتا تھا نا وہ بھی کرتا تھا. حلال کماتے تھے، حلال کھاتے تھے. اب ذریعہ نہیں رہا ہاشمی صاحب. اب کیا ہے؟ مار داڑ ہے، نفسا نفسی ہے. جہاں سے جتنا مال آئے گا آپ نے کمانا ہے. آپ نے اگر حرام کھانا ہے وہ حرام نکلنا ہے. آپ کی فرق ہی نہیں رہا. معاشرت بگڑ کر رہ چکی ہیں. بہت شکریہ ناظرین. گفتگو سنی آپ نے فوزیہ کلثوم رانا کی، سینئر جرنلسٹ ہیں. ان کا اظہار خیال سنا. اور بھی جرنلسٹ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. اچھا، آپ کیا کہیں گی یعنی کہ غلطی کہاں ہے؟ ایک طرف تو انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ ریاست نظر نہیں آ رہی، رٹ نظر نہیں آ رہی. دوسری جانب کیا تربیت کی کمی نہیں؟ کیا جو ہمارے بچے جب پیدا ہوتے ہیں، جب جوں بڑے ہوتے ہیں، تو ان کو کیا ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے کہ جب آپ گلی میں جائیں گے یا معاشرے میں پھریں گے تو آپ نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، آپ نے خاتون یا بچی سے کیسے بیہیویئر رکھنا ہے؟ کیا آپ یہ نہیں سمجھتی کہ تربیت کا بھی فقدان ہے؟ ایک بحث اور چل رہی ہے جو کہ مجھے سمجھ سے بالا تر ہے کہ خواتین اگر برقع پہنیں گی، شرعی پردہ کریں گی تو ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. میں کالج کے زمانے سے اسکول میں پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتی رہی ہوں. اتنی جرتیں لوگوں میں نہیں تھی جتنی جرت آج ہو چکی ہے. ہم ایک عورت کی بات کریں، ایک عورت کی پروٹیکشن کی بات کریں، اور وہی اگر ہم ساتھ والوں کا دروازہ بجا کے کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا فلاں بازار میں نظر آیا تو آپ پیرنٹس اس کو نہیں روکتے ہیں. ورنہ ایک وہ زمانہ تھا جو ہم نے دیکھا ہے کہ اگر گلی میں سے لڑکیاں واک کرتی ہوئی گزر رہی ہیں اور کوئی لڑکا گزر گیا اور اس کے ماں باپ کو جا کے شکایت کی گئی تو وہ خود بھی شرمندہ پھرتا تھا، اس کے ماں باپ بھی منہ چھپاتے پھرتے تھے کہ ہمارے بچے کے بارے میں ایسی بات آ گئی ہے. اب ہم نے گلی محلوں کی حد تک، میں یہ اپنی چھوٹی سی ایک ناقص رائے میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ اگر گلی محلے میں جو ہمارے ریٹائرڈ بزرگ حضرات ہیں، جو ہمارے بڑے بوڑھے ہیں، اگر وہ ایک چھوٹی سی کوئی سوسائٹی بنا لیں اس طرح جس میں کم از کم یہ تو بتایا جا سکے کہ وہ پنڈوں کی جو بیٹیاں سانجھی ہوتی تھیں وہ آج بھی بیٹیوں کی عزتیں سانجھی ہیں، آج بھی بیٹیوں کو وہ رسپیکٹ دیں. قصور کس کا ہے؟ ریاست کا. کیا تربیت کا، ماں کا، پیرنٹس کا، معاشرے کا نہیں ہے؟ ہم سب کچھ ریاست پہ ڈال رہے ہیں. بالکل ہم ریاست پہ ڈالیں گے. ہم ریاست کی ذمہ داری ہے، کیا پیرنٹس کی نہیں ہے؟ کیا بچوں پہ وہ نظر نہیں رکھتے؟ تربیت کا فقدان نہیں ہے؟ کیا آپ اپنے بچوں کو، اب جو ہم نصاب پڑھتے ہیں، کیا گھر میں ان کو کوئی تعلیم نہیں دی جاتی کہ جب آپ نے معاشرے میں نکلنا ہے تو آپ نے کیسا رویہ رکھنا ہے، آپ نے خاتون یا بچی کو کیسے دیکھنا ہے؟ کیا ہماری طرف سے کوئی گائیڈ لائن نہیں ہونی چاہیے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ہمارا ملک ہے اسلامی ریاست، ٹھیک ہے، جس میں بہت سی باتیں ابھی بھی مائیں اپنی بیٹیوں کو کر کے بٹھاتے ہوئے شرماتی ہیں، بات نہیں کر سکتی ہیں. اور بھی خواتین ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، سینئر صحافی، ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، تھینک یو. شازیہ، آپ کیا کہیں گی اس سارے معاملے میں قصوروار کون ہے؟ سب حکومت کی ذمہ داری ٹھہرا رہے ہیں، انصاف کا حصول بھی ایک معاملہ ہے، لیکن کیا تربیت معاملہ نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ معاشرے کے تمام جو شعبے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں. جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ایک جنسی دہشت گردی ہے جو اس وقت پورے معاشرے پہ مسلط ہو رہی ہے. جس طرح دہشت گردوں کا کلا کما کیا جا رہا ہے اسی طرح ان دہشت گردوں کا بھی کلا کما کیا جانا چاہیے. جنسی درندے جو ہیں، جب تک ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی نہیں ہوگی، جب تک ان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہیں کی جائے گی جو نشان عبرت ان کو بنائے، تب تک یہ واقعات نہیں رکیں گے.